بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجالس تفسیر قرآن کی 19ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عزائے مولا کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر تھا کل کہ عشق علی کی معرفتیں، عشق علی کی طلب، عشق علی کی ضرورت، عشق علی کے فوائد، عشق علی کیوں، عشق علی کس لیے، کیا ہیں آداب عشق علی، کس نے سکھائے عشق علی کے اصول، کیسے مضبوط ہو گئے یہ بندھن عشق علی کے، کہ اب تک جگہ تھوڑی سی دے دیں، آئے انیسہ تشریف لائیں، صلوات پڑھیے گا۔ اگر ہم دعویدار ہیں عشق علی کے، محبت علی کے، حالانکہ یہ دعویٰ آسان نہیں ہے، لیکن چونکہ دل چاہتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے، تو ہم بھی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر شرم سی آنے لگتی ہے کہ کیا واقعی ہم عشق علی کرتے ہیں۔ تو جب جواب مکمل نہیں آتا تو دل گھبراتا ہے، جب دل گھبراتا ہے تو پھر کہیں دل نہیں لگتا، پھر یہی دل چاہتا ہے کہیں دور نکل جائیں جہاں کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی ملے بھی تو وہ کوئی عشق علی کا ماہر ہو، جس سے ہم پوچھیں، حالانکہ دل وہاں گھبراتا ہے جہاں کوئی آس پاس نہ ہو، اور جہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوں وہاں کیوں دل گھبراتا ہے؟ دل بھی گھبرایا اور کچھ دل چاہا بھی کہ اتنے لوگ مولا علی کا ذکر سننے آئیں گے، چار معصومین نے، تو کیا سنائیں گے ان کو، ہم کیا بتائیں گے عشق علی؟ بس اس پر جو دل گھبرایا تو ہم صحرا میں نکل گئے، صحرا میں نکل گئے، جانے وہ عشق علی کی طاقت تھی کیا تھا، چلتے 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 اب جو محسوس کیا یہ کہاں آ گئے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا کون سی جگہ ہے بھائی؟ اس نے کہا کیوں، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو کراچی سے آئے، پنچولی سے آئے، وہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے،
عشق علی سننے ہم ادھر نکل آئے. کہا تو مجمع چھوڑ کے کیوں آئے؟ کہا میں کسی کی تلاش میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ملے جس کو میں لے کے چاردھا معصومین جاؤں اور وہ پورے مجمع کو عشق علی سنائے. کہا تو اتنی دور تم آ گئے انچولی سے؟ میں نے کہا کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا تم تو کوفے کے بازار میں کھڑے ہو. ارے بھائی یہ کوفے کی گلیاں ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کوفے تک آ گئے ہم؟ تو یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا نہیں تم کوفے میں ہو. تو میں نے اس آدمی سے کہا راستہ چلنے والے سے یہ بتاؤ کوفے کا بازار کہاں ہے؟ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ ایسے جانا، گلی سے مڑ جانا، پھر وہاں تمہیں کوفے کا بازار نظر آئے گا. چلتے چلتے میں کوفے کے بازار میں پہنچ گیا. دیکھا تو بہت سے دکاندار اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے. ایک دکاندار سے میں نے پوچھا یہ میسم کی دکان کون سی ہے؟ تم سلامت رہو، تم سے ہیں یہ رونقیں. تم سے ہیں یہ رونقیں. تو ایک دکاندار نے مجھ سے کہا میسم کی دکان یہاں نہیں ہے. میں نے کہا میں نے تو یہ سنا تھا کہ بازار میں ان کی دکان ہے. کہ تم غلط آ گئے. کھجوروں کی مارکیٹ الگ ہے، وہاں صرف کھجوریں بکتی ہیں. میسم کی دکان کھجوروں کے بازار میں ہے. کدھر سے جاؤں؟ انہوں نے کہا ایسے جاؤ، بس جب بازار ختم ہوگا تو کھجوروں کی بازار آ جائے گی. تم وہاں کسی سے بھی میسم کی دکان پوچھ لینا. میں کھجوروں کی بازار میں پہنچا. میں نے پوچھا میسم کی دکان کہاں ہے؟ دکاندار نے کہا یہ کیا ہے ان کی دکان؟ تو میں نے کہا یہ تو خالی ہے، یہاں تو کوئی بیٹھا نہیں ہے. کہا نہیں ابھی تو بیٹھے تھے، جانے کسی ضروری کام سے گئے ہوں گے، روزانہ کہیں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. میں نے کہا کیا انتظار کروں؟ کبھی کہہ نہیں سکتے کتنی دیر میں آئیں گے، اور ویسے تم کسی اور سے پوچھ لو، کوئی ان کا قریبی دوست ہوگا تو بتا دے گا کہ اس وقت وہ کہاں ملیں گے. دل تھا بے قرار. میں نے کہا انتظار کون کرے؟ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہی تو آ نہیں رہے، تو میسم کا کون انتظار کرے؟ تو میں نے سوچا کہ میں اگر انتظار کروں گا تو لوگ کہیں گے بھائی امام کا انتظار کیا جاتا ہے، صحابی کا انتظار نہیں کیا. ہلکا ہے کیا جملہ؟ ہلکا ہے. نہیں، ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم جاتے ہیں میسم کو ڈھونڈیں گے. چلتے چلتے میں نے ایک آدمی سے پوچھا اس وقت میسم کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا تم نے ابن حریث کا گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں کیا جانوں ابن حریث کا گھر اور کون ابن حریث. میں تو کراچی انچولی سے آیا ہوں، مجھے تو اس شہر کا نقشہ ہی بدلا بدلا لگ رہا ہے. میرے سمجھ میں یہ گلیاں نہیں آ رہی ہیں. میں نے تو کھارزر کی گلیاں دیکھی ہیں. میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کہنا اچھا میرے ساتھ آؤ، یہ میدان پار ہوگا تو حریث کا گھر آئے گا، وہاں تمہیں میسم مل جائیں گے. اس آدمی نے ایک میدان میں مجھے پہنچا دیا. رک کے کہنے لگا وہ کھجور کا درخت جو لگا ہوا ہے نا اس کے نیچے ایک آدمی تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا جاؤ یہ ہے میسم، یہ ہے میسم. میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا تو میسم کھڑے ہوئے اس درخت کو پانی دے رہے تھے.
تو میں نے اپنے کراچی میں تو دیکھا تھا کہ پھلواری میں پانی دیتے ہیں، گلاب میں پانی دیتے ہیں، بیلے میں، چنبیلی میں. میں نے پہلی بار کھجور کے اتنے بڑے درخت کو پانی دیتے جو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو سرسبز و شاداب درخت ہے، یہ میسم اسے پانی کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں نے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کی دکان پہ گیا تھا، دکان خالی پڑی ہے. آپ دکان میں دل نہیں لگتا، پہلے دل لگتا تھا دکان پہ، بہت دن ہو گئے اب دکان پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، تو یہاں آ جاتا ہوں، اس درخت کی سچائی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھیے بات یہ ہے اصل میں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ فضائل بہت اچھے پڑھتے ہیں مولا علی کے. اب انہوں نے پانی کا وہ برتن رکھ دیا، کہ تم نے کس سے سنا؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے. تو ہم آئے ہیں آپ کے پاس، دراصل ایک مجمع ہے انتظار میں، میں اسے چھوڑ کے آیا ہوں. اگر آپ زحمت کریں تو میرے ساتھ چارہ معصومین چلیں، وہاں سب بیٹھے ہیں انتظار میں. تو میسم کہنے لگے بھائی اگر علی والے بیٹھے ہیں تو ہم انکار کیسے کر سکتے؟ بھائی سواری آئی کہ نہیں آئی؟ چلو چلو. مڑ کے کہنے لگے میسم دیکھو میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم تم عشق علی میں کس منزل پر ہو، اس لیے کہ مجھے تو طے عرش کا معجزہ علی نے دیا ہے، میں تو پلک جھپکتے میں جہاں چاہوں پہنچ جاؤں، اور مجھے پتا ہے چارہ معصومین کہاں ہے. اس لیے کہ بھائی روئے زمین پر جہاں جہاں علی کے فضائل پڑے جاتے میسم وہاں ہوتا ہے. میسم وہی ہوتا ہے. پلکی ہی تو جھپکی تھی کہ آپ بھی تھے اور ہم بھی، اور پھر ہوئی میسم کی زیارت. تو ہم نے میسم سے پوچھا آپ کا عشق علی کتنا پرانا تھا جب آپ نے علی کو دیکھا؟ کہا یہ جاؤ سلمان سے پوچھو، ابو ذر سے پوچھو، برسا برس ہو گئے انہیں عشق علی کرتے. ارے میرا عشق علی تو 4 برس کا تھا، میں 4 برس تو مولا کے ساتھ رہا. میں نے کہا 4 برس میں آپ کو اتنا عشق ہو گیا؟ تو کیا آپ کوفے میں ہی رہتے تھے شروع سے؟ کہا نہیں، اب ہم تمہیں کیا سنائیں، بچپن تھا ہمارا، ہم چھوٹے سے تھے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے دنیا میں کہ کیا میدان جنگ ہے، کیا لڑائی ہے. کمسنی کا زمانہ تھا، دجلہ کے کنارے ہمارا گاؤں تھا، بہت خوبصورت جگہ تھی. ہماری پوری برادری کھجور کا کاروبار کرتی تھی، اس لیے سب کو تمر کہتے ہیں کھجور کو، تو ہم کو بھی سب تمار کہتے تھے. ہمارے باپ کا نام یحییٰ تھا، ہم اپنے باپ کے گھر میں رہتے تھے، کچھ بھائی تھے کچھ بہن تھے. ہمارے گاؤں کی طرف سے ایک بڑا لشکر گزرا، ہم نے پوچھا یہ کس کا لشکر؟ انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے. ہم نے پوچھا کہاں جاتا ہے؟ کہا یہ تو ایران عراق پہ حملہ کرنے آئے ہیں. حملہ ہوا، لڑائی ہوئی. پہلی بار میں نے جنگ دیکھی ہماری سرحد پہ، چونکہ سرحدی گاؤں تھا ہمارا، ہم کبھی ایران جاتے کبھی عرب آتے، تو ہمیں عربی بھی آتی تھی فارسی بھی آتی تھی بچپن سے، اس لیے کہ عجم کے کنارے کنارے نہروان ہے اور ہم دریائے نہروان کے کنارے رہتے تھے دجلہ سے کچھ دور پر. ایک دن ہم نے دیکھا کہ لڑائی کے درمیان ایک بوڑھا تقریر کرنے لگا، تو ہم بھی بیٹھ کے سننے لگے. اب جو تقریر سنی تو چونکہ کبھی میں نے ایسا بیان نہیں سنا تھا، بڑی عجیب عجیب باتیں معلوم ہوئی.
جب تقریر ان کی ختم ہوئی میں قریب گیا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے عرب لوگوں کو فارسی نہیں آتی، اس لیے ہم کو لایا گیا ہے کہ ہم ایرانیوں کو کچھ باتیں سمجھائیں، اسلام سمجھائیں۔ تو ہم نے بھی پوچھ لیا اسلام کیا ہے، سلمان فارسی نے ہم کو بتا دیا۔ ہم نے کہا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہمارے باپ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ فتح ایران کی بات ہے، جب میرا بچپن تھا۔ لیکن عجیب بات ہوئی، جب لشکر واپس ہوا تو اس نے ہمارے گاؤں پہ حملہ کیا اور ہمارے گاؤں کو اتنا لوٹا مارا، حالانکہ ہمارے برادری کے لوگ چیختے رہے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، لیکن اس لشکر نے ہماری بات نہیں سنی۔ وہ تو بس لگتا تھا لٹیرے آئے ہیں اور لوٹ کے چلے۔ جب بستی ہماری اجڑ گئی تو ہم ذرا کوفے سے قریب آ کے آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ذرا کچھ اطمینان ہوا تو میرے والد نے کھجوروں کا کاروبار شروع کیا۔ ایک دکان کھجور کی کھول لی، پھر میں اس دکان پہ بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ میری جوانی آ گئی۔ ابھی جوانی میری آئی تھی، شباب مکمل ہوا تھا کہ کوفے میں شور ہوا کہ بھائی بادشاہ وقت آنے والا ہے، اگر سواری کی جان دیکھنا ہے تو چلو۔ محلے کناسا سے سواری داخل ہوگی، لشکر ادھر سے آئے گا۔ ہم بھی جا کے راہ میں بیٹھ گئے، لشکر آیا اور بادشاہ بھی آیا۔ اعلان ہوا مسجد کوفہ میں اتریں گے، ممبر پہ تقریر کریں گے۔ ہم بھاگتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے، ممبر کو ہم نے دیکھا، اور جب ممبر پہ ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ اس شان کا آدمی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور جب بیان سنا تو ہم حیران رہ گئے۔ ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا کہ میں دوڑ کر ان کے پیروں کو چومنے لگا۔ میں نے دیکھا دائیں اور بائیں دو خوبصورت شہزادے تھے، پھر ایک ایک سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو علی ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ چونکہ میں ایک بنی اسد کی عورت کے یہاں کام کرتا تھا، ملازمت تھی، تو اس کی غلامی میں تھا، دکان پہ بھی بیٹھتا تھا، گزارا ہوتا نہیں تھا۔ جیسے ہی مجھ کو دیکھا علی نے، میرے چہرے کو دیکھ کر فوراً کہا صدقت یا رسول اللہ، سچ کہا تھا رسول نے۔ تو مسجد کوفہ کے ممبر پہ ہو گئے تو میسم آئیں گے تمہارے پیروں کو بوسے دینے کے لیے۔ ممبر سے جو اترے تو میرے ہاتھ کو تھام لیا، کٹری مالکا قبیلہ بنی اسد کی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا رسول اللہ نے بتایا۔ بس مجھے لیے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچے، کہا بھائی یہ کتنے میں بیچے گی غلام؟ اس نے رقم بتائی، مولا علی نے جیب سے رقم نکالی، اسے دے دی اور مجھے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے، کہا جاؤ میسا۔ ممبر سے جو اترے تو میرے ہاتھ کو تھام لیا، کٹری مالکا قبیلہ بنی اسد کی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا رسول اللہ نے بتایا۔ بس مجھے لیے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچے، کہا بھائی یہ کتنے میں بیچے گی غلام؟ اس نے رقم بتائی، مولا علی نے جیب سے رقم نکالی، اسے دے دی اور مجھے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے، کہا جاؤ میسم، تمہیں آزاد کیا راہ خدا میں۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے غلامی میں لیا اور ابھی آزاد کر دیا، کوئی خدمت کوئی کام کچھ بھی تو آپ نے ہم سے خدمت نہیں لی اور آزاد کر دیا۔ کمیسم آزاد اس لیے کیا ہے، کل سے تم میرے پہلو میں بیٹھو گے۔ روزانہ بس یہی خدمت ہے۔ بھئی
کیا بتائیں تم لوگوں کو. میثم کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا آقا ہی نہیں دیکھا. میں جاتا تھا تو مسند پہ پاس بٹھا لیتے اور پھر جو باتیں کرتے تو پہلے یہ کہتے تھے میثم ہماری حدیث بڑی سخت ہے. میثم ہماری حدیث کا وزن ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہماری حدیث کا وزن یا ملک مقرب اٹھائے یا صادقین اولیاء اوصیاء اور انبیاء اٹھا سکتے، یا میثم تم وہ وزن اٹھا. مجھے رسول اللہ نے خبر دیا، مجھے رسول اللہ نے خبر دی. جو اس حدیث کی گہرائی کو نہیں سمجھے گا مسلمان تو وہ بیتوکی باتیں تو کرے گا. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ علی نے کوفے کو دارالحکومت کیوں بنا لیا. میثم کو پڑھو، معرفت حاصل کرو. معرفت حاصل ہی نہیں کرنا ہے مسلمانوں کو تو مجھے تو حاصل کرنے دو، اس مجمع کو تو حاصل کرنے دو. بھئی معرفت ہے بلند، جبھی تو میثم کو لے کے آئے ہیں اور میثم کی باتیں ہوں. ہر ایک میری حدیث کا بار نہیں اٹھا سکتا. میں چلا جاتا، رات ہوتی آدھی رات تو صحرا کی طرف چلے جاتے، پھر تنہائیوں میں ہوتا اور علی ہوتا. حالانکہ میں سمجھتا تھا میں تنہا ہوں، لیکن کم سے کم 14 آدمی ایسے تھے جو مجھ جیسے تھے. اس میں رشید حجری بھی تھے، حجر بن عدی بھی تھے، کمیل بن زیاد بھی تھے، اشبق بن نباتہ بھی تھے، زید بن سوہان بھی تھے، سوسہ بن سوہان بھی تھے. یہ 14 افراد تھے جو علی کو صحرا میں ڈھونڈتے تھے، محل میں نہیں. صحرا میں ادھر سے آئیں گے اور پھر معرفت کی باتیں سنائیں گے جس کا پتہ دوسروں کو نہیں. اور جب ہم نہ جا پاتے اور نہ پہنچ پاتے تو عجیب مولا تھا میرا. مجھے ڈھونڈتے کھجوروں کے بازار میں آتے، میثم کہاں ہے؟ ارے میثم کہاں ہے؟ تو میں حیران ہو جاتا، عرب اور عجم کا بادشاہ ایک کھجور والے کو ڈھونڈنے بازار میں آ رہا. سیدھے میرے دکان پہ آ جاتے، میں ترازو میں کھجوریں تولنا ہوتا، آتے ہی بیٹھ جاتے میری دکان پر. اب پوری دکان اپنا کاروبار چھوڑ دیتی. خلیفہ وقت میثم کی دکان پہ تشریف فرما ہے اور پھر میرا ہاتھ تھام کر کہتے میثم تھک گئے ہوگے، بچے چھوٹے ہیں، کچھ یاد آتی ہوگی، گھر پہ کوئی کام ہوگا، جاؤ ہو کے آ جاؤ. کمولا تو دکان خالی رہے گی، کہاں ہم بیٹھے. بتاؤ کہیں ایسا حاکم تم نے دیکھا؟ چونکہ حکم تھا اس لیے ہم گھر چلے جاتے. 6 بیٹے تھے میرے، صالح، شعیب. سب سے چھوٹا مجھے بہت پیارا تھا تو مولا کے نام پہ اس کا نام میں نے علی رکھا تھا. اس کو میں علی کہتا تھا پیار سے. بچے چھوٹے تھے اس لیے میں گھر آ جاتا. ایک دن عجیب بات ہوئی، بعد میں مجھے بازار والوں نے بتایا.
تمہیں پتا ہے تم چلے جاتے ہو تو جب گاہک آتے ہیں تو تمہارے مولا ترازو میں کھجوریں بیچتے ہیں، یعنی میری روزی کو موقوف نہیں کیا مولا نے۔ ایک دن جو میں آیا تو میں نے فوراً جدھر پیسے رکھتا تھا درہم و دینار اس پہ نظر گئی کہ مولا سے پوچھوں کہ کوئی گاہک آیا تھا۔ میں دیکھا سامنے ایک سکہ پڑا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کوئی گاہک آیا تھا اور مولا نے کھجوریں بیچی ہیں۔ میں نے جلدی سے وہ سکہ اٹھایا، اب جو میں نے اٹھایا تو اسے الٹ پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا مولا یہ تو کھوٹا ہے، کہ یہ کھوٹا ہے اگر تو کھجوریں بھی کڑوی ہے۔ وہ کھجورے میشم کہتے ہیں ابھی مولا نے کہا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں کھجورے لیے اور تھو کرتا آیا کہ یہ کڑوی کھجورے دے دی، تو مولا نے کہا یہ کھوٹا سکہ بھی تو لے جا۔ لے جائیے سکہ، لے جائیے سکہ۔ میں نے کہا میسم سے کہ تم تو بہت قریب ہو گئے میرے مولا سے، اب کون اتنے قریب ہوگا میسم؟ یہ بتاؤ کہ عشق علی کیا اتنا آسان ہے کہ 4 برس میں سیکھ لیا جائے؟ میسم کہنے لگے نہیں، آسان نہیں ہے، عمر گزری ہے سلمان فارسی، ابو ذر مقداد اور عمار کی، 90 برس گزارے انہوں نے۔ تو میں نے کہا تو پھر 4 برس میں تم نے وہ عشق کیسے سیکھ لیا جو 90 اور 80 برس میں ان بڈھوں نے سیکھا؟ کہنے تم کیا ہمارے سارے راز آج 4 معصومین میں پوچھ لو گے؟ تو میں نے کہا بھائی لایا کیوں ہوں میں آپ کو 4 معصومین میں، یہ سب بیٹھے کیوں ہیں؟ کچھ راز تو بتائیں، کچھ راز بتائیں۔ دیکھیے محبت میں ڈوبے لوگ محبت ہی سننا چاہتے ہیں۔ میسم کہنے اچھا سنو، کسی سے علم اگر سیکھنا ہے تو صرف علم سیکھنا آسان نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے دیکھو علم اگر آ بھی جائے تو کام نہیں آتا، اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیا چیز؟ علم کے ساتھ کیا ہو؟ کہ جب تک علم کے ساتھ بصیرت نہیں ہے علم کام نہیں آتا۔ اور میں نے کہا بصیرت کیسے آتی ہے؟ میسم نے کہا اس کے لیے عقل کامل ہو جائے۔ میں نے کہا کچھ اور کھول کے سمجھائیے، اس لیے کہ یہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں سب عربی بیٹھے ہیں، عجمی بیٹھے ہیں۔ ارے ذرا میسم دیکھیے تو، چہرے تو دیکھیے، یہ سارے مہاجر بھی نہیں۔ بھئی اگر لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہوتے تو ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی، یہ سب کراچی کی پیداوار ہے۔ انہوں نے آنکھ کھول کے سندھی سنی، پنجابی سنی، بلوچی سنی، پشتو سنی، اردو تو بس پڑھ لی، اور عربی یہ لوگ پڑھتے نہیں، اس لیے کہ کسی ایک مولوی کو نجف بھیج دیتے ہیں تم پڑھاؤ سب کے حصے، اور جب وہ پڑھ کے آ جاتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میسم یہ صرف اسی پہ خوش ہوتے ہیں، قرآن سے پڑھ رہا ہے، قرآن سے پڑھ رہا ہے، اسی پہ خوش ہے، قرآن سے پڑھ رہا۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ قرآن سے پڑھ رہا ہے۔ ارے میسم کہنے لگے کیا باتیں کرتے ہو؟ قرآن ہم نے مولا علی سے پڑھا، 4 سال میں آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا۔ کہا قرآن تھوڑی، صرف قرآن تھوڑی، تفسیر بھی پڑھ لی۔ بھائی آپ تو کمال ہے، 4 سال میں آپ نے تفسیر بھی پڑھ لی؟ کہاں؟
بھائی تم سن چکے ہو نا کہ بہت اچھے راج دلارے شاگرد عبداللہ ابن عباس تھے مولا علی کے، برسہ برس کے مدینے میں. میں نے کہا جی ہاں تھے. کہنے وہ تو تم نے سنا ہوگا نا کہ انہوں نے سورہ علم کی تفسیر پوچھ لی تھی تو رات گزر گئی. اور بائے بسم اللہ کے نقطے کی شرح ہوتی رہی، صبح ہو گئی. اتنے پائے کے مفسر تھے. میں نے کہا جی. کہنے ایک دن وہ شہادت مولا علی کے بعد میرے آخری دور میں کوفے آ گئے. شور ہوا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن مولا علی کے شاگرد ہیں. میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا میسم. آؤ آؤ. بڑی تعریفیں کرتے تھے میرے استاد علی، میرے چچا زاد بھائی. میسم کہنے لگے رشتہ داریاں نہ جتائیے، وقت کم ہے، وقت کم ہے. اگر تفسیر لکھوانی ہے میں بولتا ہوں، آپ لکھیے. وقت کم ہے میرے پاس. عبداللہ ابن عباس نے قلم اٹھایا، کہا میسم کا کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں نے علی سے پڑھا ہے، اس کے رموز، اس کے راز میں نے علی سے سیکھے. جلدی لکھیے. میں بولتا گیا، عبداللہ ابن عباس لکھتے گئے. ذرا سا وہ دیر لگاتے قلم رکتا تو میں ادھر ادھر دیکھ کے کچھ جملہ کہتا، وہ چوک دے. لیکن وہ لکھنے میں منہمک تھے. ایک بار مجھے پسینہ جو آیا، میں نے اپنا امامہ اتارا اور میں نے کہا آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ یہ سنیں گے کہ میسم کو کھجور کے درخت پہ سولی پہ لٹکایا گیا. تو ایک بار قلم رکھ کے کہنے لگے تم تو کاہنوں کی جیسی باتیں کرتے ہو. کا ایک بات سن کے آپ نے مجھے کاہن کہہ دیا. قیامت تک میں جتنی بلائیں اور مصیبتیں اس دنیا پہ آئیں گی کہیے تو سناؤ، سب مولا نے بتایا. آپ تو ابھی تفسیر کا علم ہی جانتے ہیں. علم منایا، علم بلایا. میں نے علی سے سیکھا، وہ حدیثیں میں نے علی سے لی ہیں جس کا وزن صرف فرشتہ اٹھا سکتا ہے یا انبیاء اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ وزن اٹھا سکیں تو پتہ چلا اس کا وزن میسم اٹھا سکتے تھے، عبداللہ ابن عباس نہ اٹھا پائے، اس لیے علی نے ان کو نہیں بتایا. اب ذرا اپنے دل کو تم ٹٹولو کہ آج تم کیسے سن لیتے ہو وہ حدیثیں. آج تم کیسے سن لیتے ہو. تو اگر نہ ہوتے میسم، نہ ہوتے قمبر اور ہمیں معرفت کی راہ نہ بتا گئے ہوتے تو ہم بھی نہیں سن سکتے تھے. سن کے پاگل ہو کے کپڑے پھاڑ کے کہتے غلط. معاذ اللہ. تو اسی لیے تو ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. ہم آپ سے حدیثیں تھوڑی سننا چاہتے ہیں. حدیثیں تو ہم نے سب پڑھ لی، سلیم بن قیس کی کتاب میں پڑھ لی. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے حدیثوں کا وزن کیسے اٹھایا وہ بتا دیجئے. تو تم جب حدیثیں سن لیتے ہو تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ میں نے کہا اس لیے کہ کوئی نیا فارمولہ ہمیں بتا دیجئے. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں ہماری باتوں کو، ہم سے سنتے ہیں، باہر جا کے پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں ہم ضمیر اختر کے علم کے تو قائل ہیں لیکن ان کے عقائد ہمیں پسند نہیں ہیں. تو ان کو سنانا ہے. میسم کہنے ایسے بھی بدتمیز لوگ جا رہتے ہیں.
ایسے کمینے لوگ بھی آ رہے تھے. میں نے کہا جی ہاں رہتے ہیں, ہمیں بتائیے تاکہ ہم کچھ ان تک بھی پہنچائیں. کہنے تو سنو, علم لینے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس ظرف نہیں تو چاہے جتنا پڑھ لے, لکھ لے, سیکھ لے, شاعری کرے, کتابت کرے, اگر ظرف نہیں تو سب بیکار. تو ایسے کم ظرف اگر تمہیں ملے تو ان کے سامنے کچھ نہ بتانا, انہیں کچھ نہ سکھانا. پہلے ان کا ظرف آزماؤ کہ عشق علی ان کے ظرف میں سماتا ہے یا نہیں, اور ظرف پڑا اس کے پاس ہوگا جو سخی ہوگا. کنجوسوں کے پاس ظرف نہیں ہوتا. یہ کہا مجھ سے میسم نے. تو میں نے میسم سے کہا آپ کو کتنے علوم علی نے دیے؟ کہا ہمیں علم اموات دیا. یعنی ہم چہرہ دیکھ کے پتہ لگا لیں یہ کب مرے گا, کیسے مرے گا, اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا. یہ علم مولا نے ہمیں دے دیا. کوئی بلا پہلے سے آنے والی, ہمیں پہلے سے معلوم کہ یہ بلا آنے والی, آگے کیا گزرے گا ہمیں معلوم. یہ علم مولا نے ہمیں دیا. اور کیا بتایا آپ کو؟ کہا بھائی ہم تمہیں کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا بتایا. یہ سمجھ لو کہ ایک دن حبیب ہمیں مل گئے تھے بازار میں. تو وہ ذرا گورے رنگ کے تھے حبیب, اور بال ان کے ذرا بھورے بھورے تھے. تو وہ خضاب لگاتے تھے, وہ خضاب خرید رہے تھے. میں نے کہا ارے حبیب کیا دن ہوگا وہ جب تمہاری داڑھی اور سر کے بال تمہارے خون سے خضاب ہو جائیں گے. تو حبیب پلٹے اور کہنے لگے اچھا واقع کربلا تمہیں بھی معلوم ہے؟ میسم نے کہا صرف معلوم نہیں ہے, میرے مولا نے پورا واقعہ سنایا ہے. کہا اچھا سچ کہا تم نے, لیکن مجھے بھی تو مولا نے کچھ بتایا ہے. اور تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جب حریث کے گھر کے سامنے تمہیں درخت کھجور پہ پھانسی دی جائے گی. تو پھر میں نے پلٹ کے کہا کہ بھائی تمہارا سر تو نیزے پہ رکھا جائے گا اور کوفے کے بازار میں تماشا بنا کے پھر آیا جائے گا. تو حبیب مجھے دیکھنے لگے اور پھر حبیب سمجھ گئے کہ کتنا علم میں نے مولا سے لیا ہے. حبیب اپنی راہ چلے گئے, میں اپنی راہ چلا گیا. بعد میں مجھے پتا چلا رشید حجری آئے. وہ کہنے لگے یہاں کیا کوئی دو اشخاص آئے تھے؟ دکاندار کہنے لگے اشخاص کیا, دو دیوانے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ وہ عجیب باتیں کر رہے تھے, ایک دوسرے کو موت کی خبر دے رہے تھے. رشید حجری نے کہا مجھے بتاؤ تو کیا جملے کہے تھے؟ کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہارا سر نیزے پہ پھرایا جائے گا. تو رشید حجری کہنے لگے خدا رحمت نازل کرے میسم پہ. ارے یہ بتانا بھول گئے کہ جو نیزے پہ سر لائے گا اسے 100 روپے انعام بھی ملے گا. تو میں نے میسم سے کہا کیا آپ یہ جملہ بھول گئے تھے؟ واقع کربلا آپ کہہ رہے پورا میں نے مولا سے سنا تھا. تو یہ جو حبیب کے سر کو اٹھانے والا ہے نیزہ لے کے آئے گا, اس کی تنخواہ میں 100 روپے اضافہ ہوا, یہ بات کیا آپ بھول گئے تھے؟ کہا نہیں بھولے تھوڑی, جو ہمیں معلوم تھا وہ حبیب کو بھی معلوم تھا, جو حبیب کو معلوم تھا وہ رشید حجری کو بھی معلوم تھا. پھر کیا بات ہوئی؟ یہ کیوں انہوں نے کہا بھول گئے؟ کہا نہیں ان سے 100 ہوا.
بتایا سب کو تھا، لیکن کچھ حصوں کی اجازت تھی بیان کرنے کی، کچھ حصوں کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں تک مجھے اجازت تھی میں نے بتایا، جہاں تک رشید حجوی کو اجازت تھی وہاں تک بتایا۔ اچھا یہ ہے ظرف کی بات، ورنہ اگر کوئی کچھ سن لے تو چاہتا ہے صاف پیٹ سے نکال کے رکھ دے۔ بات کہنا آسان ہے، روکنا مشکل ہے، اس لیے کہتے ہیں جب سب کہہ جاتا ہے آدمی تو بڑا پیٹ کا ہلکا ہے، نہیں رکی نہ پیٹ میں بات۔ یہ تھی مشکل منزل، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا معلوم تو سب ہے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ محبت میں آپ بڑھتے چلے گئے اور مصیبتوں کے بارے میں آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا، تو کیا اپنے بارے میں بھی آپ کو کچھ معلوم ہوا؟ کہا وہ تو ہر وقت جب کوئی اچھا کام میں کرتا تو مولا یہی کہتا، کیا حال ہوگا تیرا میسم جب تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ سنتے 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 میں عادی ہو گیا، اور مولا ہمیشہ کہہ رہا بھئی کیا حال ہوگا تیرا میسم جب سولی پہ تجھے لٹکایا جائے گا۔ تو ہر بار کوئی نیا جملہ کہتے تو پھر میں رک جاتا، اس لیے کہ یہ جملہ تو میں سن چکا تھا، کہ میں رک جاتا۔ ایک دن کہنے لگے دیکھو وہ حاکم تمہیں بلائے گا اور تم سے کہے گا کہ علی سے بیزاری کرو، علی پہ تبرہ کرو، تو میسم ایسا کرنا نا، مجھے گالی دے لینا مگر تبرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں۔ اگر گالی دینے سے تمہاری جان بچ جائے تو گالی دے لینا، کہ نہیں جان نہیں بچانی، اب بتائیے کیا تو پھانسی چڑھو گے؟ کہ یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارے کہاں سمجھ میں بات آئی؟ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا میں ذبح کر رہا ہوں، کہا میں صبر کروں گا۔ میسم نے یہ نہیں کہا۔ میرے لیے یہ بہت کم ہے۔ جیو سلامت رہو۔ مولا کہتے ہی رہتے، میں سنتا رہتا، تو میں کہتا میں تو یہ نہیں کر سکتا مولا، میں نہ برا کہوں گا نہ میں گالی دوں گا آپ کو، میں نے تو عشق کیا ہے۔ مولا نے کہا کناسا میں میدان میں کھجور کا درخت ہے، وہ کاٹا جائے گا، اس کے ایک ٹکڑے پہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میں نے پوچھا ایک دن کون کرے گا یہ؟ تو مولا نے کہا کمینہ، بدبخت، بدکار عورت کا بیٹا، زنے زانیہ کا بیٹا ابن زیاد۔ آج مجھے مولا نے میرے قاتل کا نام بھی بتا دیا اور جگہ بھی بتا دی۔ میں نے جگہ کی رکھوالی شروع کر دی اور میں سرحد کوفہ پہ قاتل کا انتظار کرنے لگا، کب آئے گا ابن زیاد۔
آج لوگ قاتل سے دور بھاگتے ہیں، علی والے قاتل کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے عشق علی۔ میں نے کہا میثم یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم انچولی والے بہت ڈرتے ہیں یہ بم کے دھماکے وغیرہ، آپ تو ہمیں خوف دلا رہے ہیں۔ کہنے لگے میثم اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آج تمہارے دل مضبوط نہ ہوتے، ارے اگر ہم نے جان نہ دی ہوتی تو آج تم عشق علی پر زمین نہ بیٹھے ہوتے، روز بھاگ رہے ہوتے۔ میں نے کہا میثم سے، میں نے کہا میرے مولا کے عقیدے میں تقیہ بھی تو ہے، آپ نے تقیہ کیوں نہیں کر لیا؟ میثم کہنے لگے سنو، ہم تمہاری کسی بات پہ غصہ گرمی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اعلیٰ ظرف ہیں، ہمیں معلوم ہے تمہارا علم کم ہے، ہم تمہیں سکھائیں گے۔ تم ہم سے پوچھ رہے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ اور تقیہ کر کے بھاگ جاتے تو عشق علی تم تک کیسے پہنچتا؟ میں نے کہا میثم آپ تو بڑی بلیغ باتیں کرتے ہیں، تھوڑی سی شرح تو کر دیجئے۔ میثم تمار کہنے لگے نہیں، ہم نے مولا سے علم سیکھا ہے، ہم جھنجھلاتے نہیں ہیں، جاہل بار بار پوچھے ہم بتائیں گے، پوچھو۔ میں نے کہا بس یہ بتا دیجئے میثم کہ آپ نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ کہا ابھی تو تم نے پوچھا۔ میں نے کہا ایک بار اور بتا دیجئے، کچھ اور شرح کر دیجئے۔ میثم کہنے لگے سنو، تقیہ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ یقین ہو کہ جان بچ جائے گی، جب موت سامنے آ جائے تو تقیہ کرنا بزدلی ہے، تو پھر تقیہ نہیں، اب تو جان جائے۔ میں نے کہا کوئی مثال؟ کا کربلا، حسین کو معلوم تھا کہ کہیں بھی جائیں بنی امیہ چھوڑیں گے نہیں، تو حسین نے تقیہ نہیں کیا۔ میں تقیہ کیوں کرتا؟ اور اگر میں تقیہ کر کے چلا جاتا تو بنی امیہ کو دربار میں گالیاں کون دیتا؟ میثم کہنے لگے تم چادہ معصومین کا اتنا سمجھما لے کے روز بیٹھ جاتے ہو، تم سمجھتے بڑا مجمع ہے؟ ارے ہم کوفے کی ایک ایک گلی میں اس کا 10 گنا زیادہ مجمع جمع کر کے کہتے آؤ فضائل علی سنو، مجمع لگ جاتے۔ لیکن اگلا جملہ بہت سے لوگ کمزور دل کے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میثم نے مجھ سے کہا کہ میں صرف یہ نہیں کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو، اس لیے کہ یہ جابر بھی کہتے تھے، یہ عمار بھی کہتے تھے، یہ ابو ذر بھی۔ میں اگلا جملہ کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو اور بنی امیہ کو گالیاں سنو۔
آؤ میں بتاؤں کیا ہے بنی امیہ. تو میں تولا اور تبرہ دونوں اپنی تقریر میں رکھتا تھا. تو میثم اچھا ہوا تم نے بتا دیا, ہم تمہاری سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں, ہمت دو گے کہ ہم ساتھ ہیں؟ میثم نے کہا ہم ساتھ ہیں. اب کیا؟ میثم تمہارے ساتھ ہیں, میثم تمہارے ساتھ ہیں. ابن حریث دشمن اہل بیت تھا, لیکن کھجور کے درخت کے سامنے اس کا مکان کناسا میں تھا. میں جب بھی نکلتا میں پکار کے کہتا ابن حریث ہم تمہارے پڑوس میں آنے والے. کہتے میں سمجھتا تھا مکان یہاں نیا لینے والے ہیں, اپنا محلہ چھوڑ دیں گے. میں ابن اعجاز سے جا کے میثم کی شکایتیں کرتا, یہ بیان کرتا ہے ابن حریث. میثم کو معلوم تھا, میثم نے بتایا, اسی نے جا کے بتایا. اس نے کہا کہ میثم بنی امیہ کے عیب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوفے والوں کو بنی امیہ سے نفرت ہو جائے گی اور پھر تختہ الٹ جائے گا تم لوگوں کا میثم کے بیانات سے. کچھ کرو. جب سے میثم کی شکایتیں ابن زیاد نے سنی, پریشان رہنے. پریشان اس پہ نہیں تھا کہ فضائل علی پڑھ رہے ہیں, پہلا ٹکرایا تھا جو کھلے عام کوفے کی گلیوں میں ان کے کالے کرتوت سنا رہا تھا. اسے معلوم تھا شام تک خبر جائے گی اور ہم سے سوال طلب ہوگا. غصے میں تو رہتا ہی تھا. ایک دن جو نکلا تو پرچم والا پرچم لیے تھا. ابن حریث کے گھر کے سامنے جو شارات کی ادھری سے نکلا جاتا تھا کناسا سے, پرچم جو ہوا سے لہرایا تو کھجور کے درخت میں اٹک گیا, پرچم پھٹ گیا. وہیں رکا اور رک کر کہنا یہ درخت کاٹ کے پھینک دو, منوس ہے یہ درخت, اس نے ہمارا پرچم اٹک کے پھٹ گیا. ابن زیاد نے کہا آرے لے کر بڑھائی آئے, پورے تنے کے 4 ٹکڑے کیے اور وہاں ڈال دیا. کوئی دوڑا دوڑا گیا, کہا میثم جس درخت کو تم پانی دیتے تھے کٹ گیا, سنا تم نے؟ مجھے پتا چلا کہ درخت کاٹ ڈالا گیا. میں نے اپنے بڑے بیٹے عمران کو بلایا. میں نے کہا بیٹے عمران ایک کیل لے لو اور جلدی سے جاؤ, ان 4 ٹکڑوں میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہو اس پہ کیل سے میرا نام لکھنا, میثم ابن یحییٰ میرے باپ کا نام, اور کیل اسی میں ٹھوک دینا. عمران ابن میثم ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بعد میں نے جا کے دیکھا تو یہ وہی تنا تھا. اب میں نے بہت پوچھا میثم سے کہ کیا مولا نے 4 ٹکڑوں میں یہ پہچان کوئی بتائی تھی کہ کون سا ٹکڑا آپ کا ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا تو لکڑی میں کیسے پہچان ہوگی؟ تو یہ 4 ٹکڑوں کا ہوا کیا؟ میثم کہنے لگے مولا نے کہا تھا ایک ٹکڑے پر حجر کو پھانسی دی جائے گی, ایک پہ رشید حجری کو, ایک پہ زید بن سوہان کو, اور ایک پر تم کو. تو میں نے کہا ٹکڑا آپ نے اپنا خود دیکھتے تو پہچانتے, یہ بیٹے کو کیسے آپ نے بتا دیا کہ فلاں ٹکڑے پہ کیل لگا دو؟ کہا یہی تو وہ علم معرفت ہے جو مولا کے پاس بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے, یا جو مولا سے معرفت کرتا ہو وہ سکھا سکتا ہے.
اس کی شرح نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اچھا نہ بتائیے، لیکن آگے تو بتائیے کیا ہوا۔ میسم کہہ لیں پھر کیا تھا۔ میں اس دن کا انتظار کرنے لگا، 3 ٹکڑے وہاں سے غائب ہو گئے، 1 ٹکڑا پڑا رہا۔ میں ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو میں سوچنے لگا کہ یہ میرا آخری سال ہے، چلو حج کرائیں۔ میں حج کے لیے گیا۔ حج کرنے کے بعد میں نے سوچا مدینے بھی ہو لوں، قبر نبی کی زیارت کروں۔ میں نے قبر نبی کی زیارت کی، اس کے بعد میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گیا۔ جیسے ام المومنین ام سلمہ کو پتہ چلا میسم آئے ہیں، اپنے غلام کو آواز دی، کہا عطر کی شیشی لاؤ، عطر کی شیشی لاؤ، اور ان کے ریش میں اور بالوں میں زلفوں میں عطر لگاؤ۔ میسم کہنے لگے آپ اتنا اہتمام کیوں کرتی ہیں؟ کہ صرف اس لیے اہتمام کر رہی ہوں کہ تمہاری یہ ریش بہت جلدی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ میسم نے کہا کیا آپ کو بھی راز معلوم ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا رات کو جب میرے حجرے میں خاموشی سے علی کو کچھ رسول بتاتے تو کچھ میں نے بھی سنا۔ کچھ میں نے بھی سنا۔ تو میں نے کہا کہ میرے آقا حسین یہاں نہیں، کہاں وہ بیرون مدینہ گئے۔ لیکن میسم جتنا حسین تمہیں یاد کرتے ہیں مدینے میں کوئی نہیں یاد کرتا۔ مجھ سے بار بار آ کے تعریفیں کرتے ہیں، نانی میسم کا جواب نہیں۔ اتنا بڑا دل میرا ہو گیا، میسم کہنے لگے میرا شہزادہ میری تعریفیں کرتا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، میسم کو کوفے جانا ہے، لیکن ہم سب میسم کے ساتھ آج کوفے چلیں گے۔ میسم کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، آج تو کوفے چلنا ہے۔ میسم کہتے ہیں میں مدینے سے واپس ہوا، جیسے ہی میں کوفے میں داخل ہوا 200 آدمی کوتوال شہر کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی داروغہ نے کہا میسم تم آ گئے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے۔ ابن زیاد نے حکم دیا ہے جلد از جلد میسم کو لا کے میرے سامنے پیش کیا جائے قیدی بنا کے۔ میسم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ دن آ گئے ہیں، اس لیے کہ مولا نے کہا تھا تمہارا آخری حج ہوگا۔ مجھے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے کہ علی کے تم بہت دلارے تھے، کہاں وہ آقا ہمارے تھے، ہم ان کے غلام تھے، وہ اپنے ہر غلام سے محبت کرتے تھے۔ کہ تم ان کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو؟ کہ تجھ سے کس نے کہا؟ کہ حریث نے۔ کہ حریث جھوٹ بولتا ہے، میں سچی حدیثیں سناتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا ورنہ علی سے بیزاری کرو۔ تو میسم نے کہا کہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن میں علی سے بیزاری نہیں کروں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا معلوم ہے تمہیں، کیا معلوم ہے؟ کہاں میرے مولا نے بتایا ہے بدکار عورت کا بیٹا زنا زیادہ
کمینہ خصلت، ابن ذات، مجھے قتل کرے گا۔ چوٹ کھایا ہوا سانپ۔ دیکھیں یہ منزل کیا ہے، یعنی میثم کو معلوم ہے میں قتل کیا جاؤں گا، تو بھائی موقع کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں سمجھے؟ بھائی قتل تو ہونا ہے، تو کیا دب کے زبان بندی کر کے جائیں؟ ارے وہ تو بتا کے جائیں جو اس کی حقیقت ہے۔ جو اس کی حقیقت کیا بتایا ہے علی نے؟ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ اب غصے میں اٹھا ہوا ہے اور تازیانہ ہاتھ میں، میں تیرے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ میثم نے کہا یہ بھی مولا علی نے بتایا ہے کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا، تو میرے پیر کاٹے گا۔ اور کیا علی نے بتایا ہے؟ علی نے بتایا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے تیرے پیٹ میں خنجر ڈالا جائے گا، پیٹ کو چاک کیا جائے گا، تیری زبان کو کاٹا جائے گا۔ کہا تو آج میں کوفے والوں کو دکھاؤں گا کہ تیرا مولا علی جھوٹا تھا، میں نہیں کاٹوں گا تیری زبان، تاکہ ساری دنیا تجھ پہ بھی ہنسے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرا مولا بھی۔ جلاد سے کہا اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے کناسا کے درخت کی لکڑی پہ گاڑ دو کیلوں سے، اس کو لے جاؤ۔ میثم کہتے ہیں مجھے زخمی حالت میں کناسا کی لکڑی پہ کیلوں سے ٹھوک دیا گیا۔ ایسے میں نے آواز دی ابن حریث، میں کہتا تھا پڑوس میں آ رہا ہوں، آ گیا نا تمہارے پاس۔ اب اگر انسانیت ہے تو میرا ایک کام کرو، تم تو دشمن اہل بیت ہو، لیکن مرنے والے کی وصیت کی جاتی ہے پوری۔ کہا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ حریث نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پانی بھیجا۔ میثم نے کہا یہاں پانی چھڑکو، زمین کو صاف کرو، خاک کو ہٹا کے پانی چھڑکو۔ پھر میں نے کہا لاؤ تھوڑی سی لوبان اور اگربتی لا کے یہاں سلگاؤ۔ اگربتی اور لوبان سلگائی گئی۔ کہا میں نے محفل سجائی ہے ذکر علی کی، یہ دار نہیں ہے، یہ میثم کا منبر ہے۔ کوفے والوں آؤ، وہ حدیثیں سناؤ جو تم نے اب تک فضائل علی میں نہیں سنی، اور وہ لعنت بنی امیہ کی بتاؤ جو تم نے نہیں سنی۔ ذرا سی دیر میں ہزاروں کا مجمع ہوا اور سب قلم کاغذ لائے تھے۔ میثم کہہ رہے تھے جلدی جلدی لکھو، میں سناتا ہوں لکھتے جاؤ، میں سناتا ہوں لکھتے جاؤ۔ دار کو منبر بنانے والے، ذکر علی کا منبر بنانے والے، اے میثم تجھ پر ان سارے ماتمداروں کا سلام۔ حریث بھاگا ہوا گیا کہ آپ کو پتا ہے انقلاب آ جائے گا۔ ہزاروں کا مجمع میثم کو سن رہا ہے اور وہ فضائل سنا رہے ہیں اور جھوم جھوم کے سنا رہے ہیں، ہاتھ پیروں سے لہو بہہ رہا ہے، مگر زبان ہے کہ فصاحت اور بلاغت سے چل رہی ہے، اور بنی امیہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اگر تو نہیں روکے گا تو سمجھ لے تیری پشتیں تباہ ہو گئیں۔ وہ لکھوا رہے ہیں میثم۔ جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ میثم کی زبان کاٹ کے میرے پاس لاؤ۔ جلاد خنجر لے کے چلا، جاتے ہی غصے میں پیٹ پر، کوف پر، ناف کے نیچے خنجر مارا، خنجر کھینچا۔ میثم نے کہا کیوں آیا؟
کہ ابن زیاد نے کہا زبان کاٹ لو، زبان کاٹ لو، کہ ذرا قریب آ۔ جلاد قریب آیا، منہ میں تھوک جمع کیا، تھوک جمع کر کے سارا تھوک جلاد کے منہ پر پھینکا اور پھینک کر کہا اس طرح جا کے جیسے میں نے تھوکا ہے تو ابن زیاد کے چہرے پہ تھوک اور کہہ دے ابن زیاد سے میرا مولا سچا ہے، میرا مولا سچا۔ میرا مولا سچا ہے۔ میری سب نے زبان نکالی، گلے کاٹ لے، خنجر سے زبان کٹی، لیکن جیسے ہی زبان کٹی پکار کے زبان کو تالو میں اڑا کے زور سے کہا یا علی۔ ہو گئی تقریر، میسم ہم بھی پکار رہے ہیں یا علی۔ آج تو پورا کوفہ پکار رہا ہے یا علی۔ جب بھی پکارا وہ مدد کو آئے۔ آج تو مولا زخمی ہے۔ تم جیو سلامت رہو۔ کل کی مجلس کے بعد شبیہ تابوت، پرسوں بھی شبیہ تابوت۔ شب ضربت گزر چکی، آج دن ہے 19 رمضان۔ کل مصائب یہاں پہ ختم ہوئے تھے، علی کے بیٹے علی کو لے کے چلے، مسجد کوفہ تک آئے تھے کہ کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں۔ شہزادے حسن، ہماری شہزادی زینب اور ام کلثوم بہت پریشان، کہتی ہیں بابا کو جلدی لاؤ ورنہ ہم گھر سے نکل پڑیں گے۔ علی نے پکار کے کہا زینب سے کہو بابا تمہارا آتا ہے، آ رہا۔ مسجد کوفہ سے سواری علی کے گھر تک پہنچی۔ گلی میں ابھی سلیمان امامت کی سواری پہنچی تھی کہ مڑ کر حسن سے کہا بیٹا چاہنے والوں سے کہو اب واپس جائیں، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں روئیں تو ان کی آوازیں ان کے کانوں تک جائیں، ان کو واپس میرے گھر کے افراد رک کر مجھے لے چلیں۔ چاہنے والے واپس ہوئے، بیٹے علی کو لیے ہوئے، ابھی صدر دروازے تک پہنچے تھے اور ابھی دروازے میں داخل ہو رہے تھے کہ پردہ ہٹا اور بیٹی آ کے باپ سے کہا بابا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ بابا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ جلدی جلدی بستر لگایا گیا، بستر بچھایا گیا، تکیے رکھے گئے دونوں پہلوؤں میں، علی کو آرام سے بٹھایا گیا۔ اشتہام بڑھتا چلا، مسجد بھری، مسجد کے باہر میدان بھرا۔ سب سے عظیم مملکت کا خلیفہ ہے علی اس وقت، پورا دارالحکومت ٹوٹا ہوا ہے خبر پا کر۔ دروازے پہ سب جمع، کہتے ہیں ہزاروں کے مجموع میں جگہ جگہ لوگوں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے،
وہ سب رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہم بڑے حیران ہوئے، ایک طرف ساری عورتوں کے غول، ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، تو ہم نے پوچھا یہ بچوں کو کیسے خبر ہو گئی، یہ بچے کون ہیں، یہ بچے کون ہیں؟ تو قمبر نے بتایا کہ صفین جمل نہروان میں جو لوگ مارے گئے یہ ان کے یتیم بچے ہیں، شہیدوں کے بچے ہیں۔ علی روز ان کے گھر جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روٹی تنور میں لگا کے پانی پلاتے ہیں، بچوں کو گود میں بٹھاتے ہیں۔ ان بچوں کو خبر ہو گئی ان کا مولا زخمی ہو گیا ہے، یہ سب یتیم بچے رو رہے ہیں، یہ بیوہ عورتیں ہیں جن کی مدد علی کرتے ہیں۔ گریا کا شور تھا علی کے گھر کے باہر، جس نے زیارت کی ہے اس نے علی کا گھر دیکھا ہے، کافی فاصلہ ہے شارع سے علی کے گھر تک کا، وہ سب راستہ بھرا ہوا، مسجد کوفہ کے سامنے میسم تمار کا مزار، بیچ میں ایک میدان، وہ پورا میدان بھی بھرا ہوا، اجتماع لوگوں کا مجمع۔ ایسے میں کوفے کے حکیم، جراح، طبیب سبھی آ گئے، سب کی تمنا ہے میں مولا کو دیکھوں، کچھ ہو سکے تو کروں، اس لیے کہ ہمارا بادشاہ وقت ہے، ہمارا سلطان ہے، ہمارا خلیفہ، ہمارا امام۔ طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا کہ زخم گہرا ہے، تلوار زہر میں بجھائی گئی ہے، زہر اثر کر رہا ہے، خون بہت زیادہ نکل گیا ہے۔ اور مڑ کر ایک بار طبیب نے امام حسن سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دوا بنائیں مولا کے لیے اور وہ پلا دیں۔ امام حسن تو چپ رہے، لیکن سب نے پکار کر طبیب سے کہا ہاں ہاں میرے مولا کو دوا پلا دو۔ طبیب نے کہا اس دوا کے لیے ہمیں تھوڑا سا بکری کا دودھ چاہیے، کوئی جائے اور لا دے۔ بادشاہ وقت تھا، بات گھر سے دروازے تک آ گئی، بس ابھی کسی نے پکار کے کہا تھا ذرا سا دودھ، چند لمحوں میں کئی ہزار کوزے دودھ سے بھرے ہوئے، اور ہر ایک کہہ رہا تھا یہ میرے مولا کو پہنچا دو، یہ میرے مولا کو پہنچا دو۔ تو میں نے مڑ کر کہا میسم تمار، قمبر، تمہارے مولا کے لیے اتنا دودھ کربلا میں علی اصغر حسین کے ہاتھ پر، اور حسین پکار رہے تھے تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا پانی، جزاک اللہ، جیو سلامت رہو۔ بہت گریہ کرتے ہو، بڑا ماتم کرتے ہو، میں گواہ ہوں ہر مجلس میں، جواب نہیں تمہارا ماتم میں اور گریہ میں، جیسے لگ رہا ہے آج ہی یہ واقعہ ہوا ہے، آج ہی یہ واقعہ۔ دن گزرا، دن گزرا، شام آئی، تمہاری شہزادی زینب ایک جام شربت بنا کے لائیں، کہا بابا روزہ تو آپ نے نہیں توڑا، لیکن افطار کا وقت ہو گیا، بابا یہ شربت پی لیجئے، یہ شربت پی لیجئے۔ مڑ کر کہا حسن بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، دیکھو کل سے ابن ملجم بھوکا اور پیاسا ہے، پتہ نہیں اس کو کسی نے کھانے پینے کو دیا، جاؤ یہ شربت لے جا کے اس کو پلا دو۔
جاؤ اس کو یہ شربت پلاؤ۔ کچھ سنا تم نے؟ شربت لائی ہے زینب۔ حسن سے علی نے کہا ہے کہ یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو۔ زینب نے یہ منظر دیکھا ہے نا، اب جملہ سن لو۔ ایک بار زینب قلعہ زینبیہ کی بلندی پر آئی تو عمر ساتھ اتنا کام کر دے کہ میں اپنے بھائی کو تھوڑا سا پانی کہیں سے لا کے پلا دو، میرا بھائی پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ اور تقریر کا آخری جملہ، میرا بھائی پیاسا ہے۔ ایک بار کربلا میں آندھی چلی، طوفان اٹھا، زمین کانپی، شور ہوا، قتل الحسین بکربلا۔ آخری جملہ، ایک بار بھگدڑ مچی، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، اور وہ یہی کہتے تھے حسین مارے گئے، حسین مارے گئے، میری طرف دیکھنا۔ جیسے ہی آواز آئی حسین مارے گئے، حسین مارے گئے، ایک بار ام رباب نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور باہر آئی، کہا بھائی ذرا لو۔ بھائی ہے کہ تم کون ہو؟ کہ میں غم کی ماری رباب ہوں، زوجہ حسین ہوں۔ کا کیا کام ہے؟ کب اتنا بتا دے، میرے والی کو گلا کاٹا گیا، پانی ملا۔ کسی نے پانی پلایا؟ میرے آقا کو کسی نے پانی پلایا؟ اللہ اکبر، یہ ہے پیاس۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب مجلس ہو، جلوس ہو، تو یہ سبیلیں کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ سب سے اہم مسئلہ مصائب میں تو یہی ہے کہ پانی جیسی شے، اور اس کے لیے حسین کے بچوں کو ترسایا گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ علی زخمی ہوئے، حسین نہیں تھے، صفین کا لشکر آیا ہوا تھا، حسین کو علی نے کوفے سے باہر بھیجا تھا۔ علی انتظار کر رہے ہیں، اب حسین آنے والے، اب حسین آنے والے۔ شام ہوتے ہوتے گھر کا دروازہ کھلا اور حسین داخل ہوئے۔ باپ کے سر پہ پٹی دکھی، دوڑ کے بابا سے لپٹ گئے، کہا بابا یہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے حسین صبر کرو، میرے حسین صبر کرو۔ اور ایک بار شام تو ہو ہی چکی تھی، زینب ام کلثوم نے کہا بابا بھائی حسن بھی روزے سے ہیں، حسین بھی روزے سے ہیں، میں نے دسترخوان لگا دیا، آپ بھی آئیے، سب کو لائیے، افطار کیجیے۔ علی نے کہا جتنے میرے بیٹے ہیں سب کو بلا لو، سب بیٹیوں کو بھی بلا لو، میں آخری بار اپنے بھرے گھر کو دسترخوان پہ دیکھ لوں۔ بیچ میں علی بیٹھے، سامنے سارے بیٹے اور بیٹیاں، اور ایک بار اشارہ کر کے کہا حسین تم میرے پاس آؤ، حسین تم میرے قریب آؤ۔ حسین علی کے قریب آئے، ابھی افطار شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک بار علی نے اپنے کانپتے ہاتھ سے ایک کوزہ پانی کا بھرا، ایک ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالا اور کوزے کو حسین کے لب سے لگا کے کہا حسین کربلا کے پیاسے، علی کے ہاتھ سے آخری بار پانی پی لے حسین، ماتم حسین۔